آج ہم ایک ایسی شخصیت کی دنیا میں اتر رہے ہیں جن کے الفاظ آپ دیکھیں صدی گزرنے کے بعد بھی گونجتے ہیں، جن کی پینٹنگز روح سے باتیں کرتی ہیں۔ خلیل جبران۔ بالکل، خلیل جبران ایک شاعر، مصور، مفکر اور ایک ایسی آواز جو یوں کہیں مشرق کی گہرائی اور مغرب کی جستجو دونوں سے آشنا تھی۔ انہیں اکثر ان دو دنیاؤں کے درمیان ایک پل کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے مطلب سوانحی خاکیں ہیں، ادبی جائزے ہیں، ان کے خطوط کے کچھ حصے اور خود ان کے اپنے کام کے نمونے بھی، تو ان سب کو سامنے رکھ کر آج ہمارا مقصد ہے کہ جبران کی فکر کے اصل جوہر کو سمجھا جائے۔ جی، وہ کون سے خیالات تھے جنہوں نے انہیں لاکھوں لوگوں کے لیے اتنا اہم بنا دیا؟ ہم صرف ان کی زندگی کی کہانی نہیں سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ان پرتوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے جو ان کے فن، ان کے فلسفے اور ان کی آپ کہہ لیں کبھی نہ ختم ہونے والی مقبولیت کے پیچھے ہیں۔ تو آئیے جبران کی دنیا کا یہ دلچسپ سفر شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ ان کی کہانی 1883 میں لبنان کے پہاڑی گاؤں بشاری سے شروع ہوتی ہے۔ ایک مارونائی مسیحی خاندان تھا، غربت تھی اور والد کی صورتحال بھی کچھ غیر مستحکم سی تھی، تو بچپن آسان نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، لیکن یہیں سے ان کی غیر معمولی والدہ کمیلہ رحمہ کا کردار سامنے آتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف خاندان کو سنبھالا، اچھا، بلکہ جبران کی فنکارانہ طبیعت کو بھی پہچانا اور اسے آپ کہیں پروان چڑھایا۔ ایک بات مشہور ہے کہ وہ بچپن میں برف پر بھی تصویریں بناتے تھے۔ اچھا، برف پر؟ کاغذ نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی، اور لیونارڈو ڈا ونچی کی تصاویروں نے کہا جاتا ہے انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی متاثر کر دیا تھا۔ پھر والد کی مالی مشکلات اور قید کے باعث والدہ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ 1895 میں اپنے بچوں کے ساتھ امریکہ بوسٹن ہجرت کر گئیں۔ یہ تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی ان کے لیے۔ یقیناً، ایک نیا ملک، نئی زبان۔ بوسٹن میں ہی اسکول میں ان کا نام خلیل جبران لکھا گیا، جو آج دنیا جانتی ہے۔ اچھا، یہ نام وہاں پڑا؟ جی، اور یہیں ان کی فنی صلاحیتوں کو پہلی بار پہچان ملی۔ فوٹوگرافر ایف ہالنڈے جیسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی سرپرستی کی، انہیں آگے بڑھنے کا آپ کہیں حوصلہ دیا۔ لیکن پھر تعلیم کے لیے وہ بیروت واپس آئے، کالج دلا ساجس میں داخلہ لیا، اور اس کے فوراً بعد زندگی نے انہیں شدید ذاتی صدموں سے دوچار کیا۔ امریکہ واپسی پر بہت کم عرصے میں ان کی بہن سلطانہ، پھر بھائی پطرس، اور پھر والدہ بھی سب تبدق کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ جی ہاں، اور یہ سانحت یقیناً ان کی تحریروں میں جو ہمیں گہری حساسیت اور درد کی سمجھ نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ بنے ہوں گے۔ یہ نقصانات جو ہیں وہ ان کے فن میں ڈھل گئے، خاص طور پر دکھ، جدائی اور انسانی کمزوری کے موضوعات میں۔ ان ذاتی المیوں کے باوجود ان کا فنی سفر رکا نہیں۔ 1904 میں بوسٹن میں ان کی پہلی آرٹس نمائش ہوئی۔ یہ ایک اہم موڑ تھا میرے خیال میں، نہ صرف فنی طور پر۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ اسی نمائش میں ان کی ملاقات ہوئی میری ہاسکل سے۔ میری ہاسکل؟ جی، میری ہاسکل صرف ایک سرپرست یا مالی معاون نہیں تھی، وہ ان کی سب سے گہری دوست، ان کی انگریزی تحریروں کی ایڈیٹر اور ایک طرح سے ان کی فکری ہمراز تھی۔ اچھا۔ ان کا رشتہ بہت پیچیدہ اور گہرا تھا جو زندگی بھر قائم رہا، حالانکہ ان کی ایک مختصر منگنی بھی ہوئی تھی جو شادی میں تبدیل نہ ہو سکی۔ اچھا، اس دوران ان کی عربی تحریریں بھی سامنے آنے لگی تھیں، جیسے المہاجر اخبار میں مضامین اور پھر الارواح المتمردہ جیسی کتابیں، جس کا مطلب ہے اسپرٹس ریبیلیس۔ یہ کتاب تو خاصی متنازعہ ہوئی تھی۔ بہت زیادہ۔ 1908 میں شائع ہوئی الارواح المتمردہ نے تو یوں سمجھیں تہلکہ مچا دیا۔ اس میں جبران نے لبنانی معاشرے میں رائج فرسودہ روایات، چرچ کے جبر اور جاگیردارانہ نظام پر کھلی تنقید کی۔ خاص طور پر خواتین کی آزادی پر ان کے جو خیالات تھے وہ اس زمانے میں بہت باغیانہ سمجھے گئے۔ اتنا کہ اسے بیروت میں سرعام جلایا بھی گیا۔ یہ تو واقعی بتاتا ہے کہ ان کے خیالات اس وقت کے معاشرے کے لیے کتنے چونکا دینے والے تھے۔ بالکل، اور اس واقعے نے انہیں عرب دنیا میں ایک باغی اور آپ کہیں مسلح کی پہچان دی۔ وہ صرف لکھ نہیں رہے تھے، وہ معاشرتی ڈھانچے کو چیلنج کر رہے تھے۔ پھر وہ اپنے فن کو مزید نکھارنے کے لیے پیرس گئے۔
1908 سے 1910 تک وہاں آرٹ کی تعلیم حاصل کی. کیا اس دوران ان کے سیاسی خیالات بھی کچھ پروان چڑھے؟ ہاں، پیرس میں ان کا رابطہ ہوا عثمانی سلطنت سے آزادی کے خواہاں شامی قوم پرستوں سے. تو وہ صرف ایک فنکار یا مفکر نہیں تھے، ان میں اپنے وطن کے لیے ایک سیاسی شعور بھی بیدار ہو رہا تھا. اور 1911 کے بعد وہ مستقل طور پر نیو یارک میں آباد ہو گئے، جہاں ان کا مشہور اسٹوڈیو دی ہرمیٹیج ان کی تخلیقی سرگرمیوں کا مرکز بنا. یہیں سے ان کی خط و کتابت مصری ادیبہ میں زیادہ سے بھی شروع ہوئی، ہے نا؟ جی، 1912 میں. اور یہ 20 سالہ خط و کتابت جو ان کی موت تک جاری رہی، اپنی نوعیت میں بالکل منفرد ہے. منفرد کیسے؟ اس طرح کہ وہ کبھی ملے نہیں، آمنے سامنے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کے خطوط ایک گہرے ذہنی، روحانی اور شاید کچھ رومانوی تعلق کا بھی ثبوت ہیں. کمال ہے. نیو یارک میں ہی انہوں نے عربی ادب کے لیے ایک اور بہت اہم کام کیا، الرابطۃ القلمیہ یعنی دی پین لیگ کا قیام. جی، 1920 میں. اور جبران اس کے صدر تھے. یہ انجمن امریکہ میں مقیم عرب ادیبوں کا ایک حلقہ تھا، جیسے میخائیل نوئمی وغیرہ. اچھا. اور اس نے جدید عربی ادب، خاص طور پر مہاجری ادب جسے کہتے ہیں، اور رومانوی تحریک کو ایک نئی جہت دی. انہوں نے عربی شاعری اور نثر کو کلاسیکی پابندیوں سے نکالا، نئے اسلوب اور نئے موضوعات دیے. اور پھر 1923 میں آئی وہ کتاب جس نے جبران کو دنیا بھر میں امر کر دیا، پیغمبر یعنی دی پروفٹ. جی، دی پروفٹ. 26 نثری نظموں کا مجموعہ، محبت، شادی، کام، خوشی، غم جیسے بنیادی موضوعات پر پیغمبر المصطفیٰ کے خیالات. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ کتاب آئی تو ادبی حلقوں میں اسے کوئی خاص پذیرائی نہیں ملی تھی. اچھا، یہ تو حیرانی کی بات ہے. جی، نقادوں نے اسے شاید زیادہ سادہ یا جذباتی کہہ کر رد کر دیا، لیکن یہ کتاب عوام کے دلوں میں اتر گئی. تو نقادوں نے اسے پسند نہیں کیا؟ کیا ان کے اعتراضات میں کوئی وزن تھا یا وہ صرف عوامی جذبات کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے؟ شاید دونوں باتیں تھیں. دیکھیں نا، نقاد اکثر ادبی معیار، ٹیکنیک اور گہرائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن جبران نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے زندگی کے جو بڑے بڑے سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جی، انہیں بہت سادہ، شاعرانہ اور ایک طرح سے تسلی بخش انداز میں پیش کیا. انہوں نے مروجہ مذہبی عقائد سے ہٹ کر ایک آفاقی قسم کی روحانیت کی بات کی جو کسی خاص مذہب یا ثقافت تک محدود نہیں تھی. اچھا، ایک یونیورسل اپیل. بالکل. یہی وہ روحانی کامن سینس تھا، آپ کہہ لیں، جس نے اسے لاکھوں لوگوں سے جوڑ دیا. خاص طور پر 1960 کی دہائی کی جو ثقافتی تبدیلیاں تھیں، کاؤنٹر کلچر موومنٹ، جب لوگ متبادل روحانیت کی تلاش میں تھے، اس وقت یہ کتاب بہت مقبول ہوئی. اور نتیجہ یہ کہ آج یہ 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور ایک ذریعے کے مطابق تو وہ شیکسپیئر اور لاؤتسی کے بعد دنیا کے تیسرے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے شاعر ہیں. جی، یہ کہا جاتا ہے. یہ غیر معمولی کامیابی ہے. دی پروفٹ کے علاوہ ان کی کون سی دوسری کتابیں اہم ہیں؟ ان کی پہلی انگریزی کتاب دی میڈ مین 1918 بھی اہم ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی تمثیلیں ہیں جن کے ذریعے سماجی منافقت پر طنز کیا گیا ہے. اچھا. عربی ناول بروکن ونگز 1912 ایک درد بھری محبت کی کہانی ہے جو لبنانی معاشرے کی پابندیوں کو بھی دکھاتی ہے. پھر جیزس دی سن آف مین ہے، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ایک غیر روایتی تصویر پیش کی، اور سینڈ اینڈ فوم میں مختصر اقوال اور افکار ہیں. تو اب آتے ہیں ان کے بنیادی فلسفے کی طرف. ان تمام تحریروں کے پیچھے کون سے بڑے خیالات، کون سے مرکزی نقطے کار فرما ہیں؟ میرے خیال میں سب سے نمایاں تو روحانیت ہے، لیکن یہ کسی ایک مذہب کی، کسی متعین مذہب کی روحانیت نہیں. اس میں آپ کو مسیحیت، اسلامی تصوف، جس سے وہ یقیناً واقف تھے لبنان میں رہتے ہوئے، شاید ابن سینا، غزالی یا ابن الفارز کے ذریعے، جی، اور مشرقی فلسفے، شاید تھیوسافی یا ٹیگور کے اثرات بھی ملتے ہیں. وہ خدا کو کائنات میں جاری و ساری ایک قوت، وحدت الوجود کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی یونٹی آف بینگ. جی. وہ ادارہ جاتی مذہب پر تنقید کرتے ہوئے اصل دین محبت، ہمدردی اور انسان کے باطنی سفر کو قرار دیتے ہیں. بہائی رہنما عبد البہا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے بھی ان کے خیالات پر کافی اثر ڈالا تھا. دی پروفٹ میں ان کی نظم درد پر، آن پین، وہ اس کی بہترین مثال ہے. وہ کہتے ہیں نا، تمہارا درد اس خول کا ٹوٹنا ہے جو تمہاری سمجھ کو قید رکھتا ہے. یہ خیال کہ درد روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے،
یہ تو بہت گہرا خیال ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے مشکل بھی ہو۔ بالکل، وہ درد سے بھاگنے کی بجائے اسے سمجھنے اور قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، جیسے ہم موسموں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ان کی فکر کا ایک مرکزی نقطہ ہے، زندگی کے جو تضادات ہیں ان کو قبول کرنا۔ دوسرا بڑا موضوع مجھے لگتا ہے محبت اور رشتے ہیں۔ وہ محبت کو زندگی کی سب سے بڑی طاقت مانتے ہیں۔ جی، لیکن ان کی محبت کی تصویر بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرو لیکن محبت کا بندھن نہ بناؤ۔ اپنی روحوں کے ساحلوں کے درمیان اسے ایک متحرک سمندر بننے دو۔ بالکل، یعنی محبت میں قربت تو ہو لیکن ساتھ ساتھ انفرادیت اور آزادی بھی ضروری ہے۔ وہ رشتے میں گھٹن کے سخت خلاف تھے۔ اور آزادی اور انفرادیت کا موضوع تو ان کی ابتدائی تحریروں سے ہی بہت نمایاں ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا الارواح المتمردہ کا۔ وہ مسلسل فرد کو اپنی اصلیت تلاش کرنے، سماجی دباؤ اور فرسودہ روایات سے بغاوت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی راہ خود بنائے، بھیڑ چال کا حصہ نہ بنے۔ پھر انسانی حالت کی پیچیدگیاں، خوشی اور غم کا ساتھ ساتھ ہونا، عقل اور جذبے کی کشمکش۔ ان کی ایک نظم ہے پٹی دی نیشن، یعنی قابل رحم ہے وہ قوم۔ جی، وہ تو آج بھی بہت طاقتور محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً فیض صاحب نے بھی اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے۔ اس میں وہ جس قوم پر ترس کھا رہے ہیں، جو عقیدے رکھتی ہے مگر یقین نہیں رکھتی، جو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے دوسروں پر انحصار کرتی ہے، جو چاپلوسی رہنماؤں کے پیچھے چلتی ہے، جو ماضی پر فخر کرتی ہے مگر حال میں کچھ نہیں کرتی، اس کی تصویر آج بھی کئی معاشروں پر صادقاتی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو تقریباً ایک پیشگوئی جیسی لگتی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں وہ پہلو جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا، مشرق و مغرب کا مکالمہ، کیا وہ واقعی ایک پل تھے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ انہوں نے یقیناً انگریزی میں لکھ کر مغربی دنیا تک مشرقی روحانیت کا ایک ورژن پہنچایا، لیکن کچھ نقاد یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایسنشلزم تھا، یعنی انہوں نے مغرب کی پراسرار مشرق کی جو ایک طلب تھی اس کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کو اسی انداز میں پیش کیا تاکہ ان کا پیغام زیادہ مؤثر ہو۔ اچھا، یعنی یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی بھی ہو سکتی تھی۔ یہ تو ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ کیا وہ خود کو ایک سفیر کے طور پر دیکھتے تھے یا یہ صرف اپنے خیالات کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ تھا؟ شاید دونوں۔ دیکھیں، وہ یقیناً ثقافتوں کے درمیان ہم آہنگی چاہتے تھے، لیکن وہ ایک فنکار بھی تھے جو اپنی آواز سنوانا چاہتا تھا، تو اس میں کوئی تضاد نہیں۔ انہوں نے مختلف ذرائع سے اثرات قبول کیے، بائبل سے، ولیم بلیک سے جنہیں وہ بہت مانتے تھے اور جن کے فن اور شاعری میں بھی روحانیت اور بغاوت کا عنصر ہے، شامی شاعر فرانسس مراش سے، نیچے سے ابتدائی اثر، اور امریکی ٹرانسینڈنٹلسٹ جیسے ایمرسن اور تھورو سے، اور ان سب کو اپنے انداز میں ڈھال لیا۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ مصور بھی تھے، صرف قلم کے نہیں برش کے بھی دھنی تھے۔ ان کا آرٹ ان کی تحریروں سے کیسے جڑا تھا؟ ان کا آرٹ بنیادی طور پر سمبولس تھا، علامتی۔ مطلب یہ کہ وہ حقیقت کی ہو بہو تصویر کشی کے بجائے اپنی پینٹنگز میں روحانی خیالات اور گہرے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے علامتوں اور استعاروں کا استعمال کرتے تھے، بالکل اپنی شاعری کی طرح۔ اچھا۔ ان کی تصویریں، خاص طور پر انسانی شکلیں اور علامتی مناظر جو وہ بناتے تھے، وہ اکثر خوابناک اور پراسرار ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ ٹرنر، ڈا ونچی اور خاص طور پر ولیم بلیک کے بصری انداز سے متاثر تھے، اور اکثر ان کی کتابوں میں ان کی اپنی بنائی تصویریں بھی شامل ہوتی ہیں جو متن کو ایک اور جہت دیتی ہیں۔ اتنی بھرپور زندگی گزارنے کے بعد ان کا انتقال تو کافی کم عمری میں ہو گیا۔ جی، بہت جلدی، صرف 48 سال کی عمر میں، 10 اپریل 1931 کو نیو یارک میں۔ وجہ جگر کی بیماری سیروسس اور تپ بتائی جاتی ہے۔ اور ان کی آخری آرام گاہ ان کے وطن لبنان میں ہے، ان کی اپنی وصیت کے مطابق۔ بالکل۔ ان کی میت کو بشاری کے قریب مار سرکیس نامی ایک قدیم خانقاہ میں دفنایا گیا، جو اب جبران میوزیم ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر پر ان کے یہ الفاظ کندہ ہیں: میں آپ کی طرح زندہ ہوں اور آپ کے قریب کھڑا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے آس پاس دیکھیے، آپ مجھے اپنے سامنے پائیں گے۔ کیا بات ہے! اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اپنی کتابوں کے ذریعے دی پروفٹ کی مقبولیت تو کم نہیں ہوئی ہے۔ کبھی نہیں، یہ آج بھی بیسٹ سیلر لسٹ میں ہوتی ہے،
اور صرف عام لوگ نہیں، ایلویس پریسلے جیسے آئیکن اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ اچھا۔ جی، اور جان لینن نے اپنے مشہور گانے جولیا میں جبران کی کتاب سینڈ اینڈ فوم کا ایک مصرع استعمال کیا، "Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you." واہ! اور اداکارہ سلما ہائیک، جن کی جڑیں بھی لبنان سے ہیں، انہوں نے دی پروفٹ پر ایک بہت خوبصورت اینیمیٹڈ فلم بھی پروڈیوس کی۔ ان کے نام پر یادگاریں ہیں، باغات ہیں، ان کی میراث واقعی عالمی ہے۔ اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ ان کے جو موضوعات ہیں، محبت، آزادی، درد، خوشی، روحانی تلاش، یہ سب انسانی تجربے کا لازمی حصہ ہیں، یہ یونیورسل ہیں، اور ان کا انداز سادہ، شاعرانہ اور براہ راست دل سے بات کرتا ہے۔ وہ کسی خاص نظریے یا نظام کی پیچیدہ بات نہیں کرتے، بلکہ انسانی احساسات کی زبان بولتے ہیں۔ تو اگر ہم سمیٹیں، خلیل جبران ایک ایسے فنکار اور مفکر تھے جنہوں نے اپنی زندگی اور کام کے ذریعے ہمیں انسانی وجود کی گہرائیوں میں جھانکنے کی دعوت دی۔ انہوں نے ثقافتوں اور زبانوں سے ماورا ہو کر بات کی۔ ان میں ایک دلچسپ توازن بھی تھا، ایک طرف آفاقی محبت اور روحانیت کا پیغام جو کسی سرحد کو نہیں مانتا، دوسری طرف اپنی لبنانی شناخت، اپنی عرب جڑوں اور اپنے وطن کے سیاسی حالات جیسے عثمانی حکومت کی مخالفت سے گہری وابستگی بھی نظر آتی ہے۔ یہ عالمگیریت اور قومیت کا امتزاج انہیں مزید حقیقی بناتا ہے۔ جبران کا وہ جملہ جو ابھی آپ نے جان لینن کے حوالے سے ذکر کیا، آدھی سے زیادہ جو میں کہتا ہوں وہ بے معنی ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں تاکہ باقی کا آدھا تمہیں پہنچ سکے، یہ بہت معنی خیز ہے۔ شاید ان کی مقبولیت کا راز اسی ایمانداری میں ہے کہ وہ جانتے تھے کہ الفاظ مکمل سچائی بیان نہیں کر سکتے، پھر بھی وہ کوشش کرتے رہے کہ وجود کے جوہر کو، اس کے معنی کو ہم تک پہنچا سکیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان گہری سچائیوں کو جو اکثر الفاظ میں نہیں سما سکتی، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے جو جبران ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔